السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کی وضاحت کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کئی حافظ قرآن ایسے ہیں کہ جن کو ماشاءاللہ قرآن مجید یاد ہے، صلاۃ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، اور بعض تو 40-50 سال کی عمر تک قرآن ماشاءاللہ یاد رکھتے ہیں اور صلاۃ تراویح پڑھاتے ہیں۔ لیکن کئی حفاظ کرام ایسے ہیں کہ انہیں قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ جتنا قرآن مجید یاد کرنا اور حفظ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اتنا ہی قرآن پڑھ کر بھلا دینے کا گناہ بھی ہے۔ بعض علماء کرام بھی اپنی دیگر تبلیغی اور تدریسی ذمہ داریوں میں مصروف ہو کر حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن مجید بھلا چکے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند آیات اور چند صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن مکمل قرآن ان کو یاد نہیں ہوتا۔ جس کو کہتے ہیں کہ پختہ منزل ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خود حافظ قرآن بنے ہیں یا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے تو خود بھی یاد رکھیں اور بچوں کو بھی ساری زندگی قرآن مجید یاد رکھنے کی تلقین کریں، ورنہ قرآن پڑھ کر بھلا دینے کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ اور میرے خیال سے اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس دو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک وقت۔ پیسہ اور وقت ہر ایک کے لیے قیمتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے پیسہ زیادہ قیمتی ہے، بعض کے لیے وقت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب یہ دو قیمتی چیزیں جب تک ہم اس قیمتی چیز پر صرف نہیں کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کہتا ہے، کتاب اللہ کہتا ہے، اس وقت تک قرآن کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن مجید ان تمام چیزوں سے افضل ہے، بہتر ہے جو دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا جمع کر رہے ہیں؟ دولت جمع کر رہے ہیں، گھر بار جمع کر رہے ہیں، زمینیں پلاٹ جائیداد جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، میری اور کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہوا خیر، یہ قرآن مجید بہتر ہے، مما، ہر اس چیز سے، یجمعون، جو دنیا والے جمع کر رہے ہیں۔ تو جب قرآن مجید سب سے بہتر ہے تو اس کے لیے ہم اپنا وقت اور اپنا سرمایہ صرف کریں گے تو پھر ہمیں قرآن مجید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر مدارس جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی، تو بچے جو ہے وہ فری میں حفظ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ پھر بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرے۔ اگر ادارے میں کوئی خاص فیس مقرر نہیں ہے تب بھی اس نیت سے کہ اللہ کی کتاب کے لیے خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اچھا بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ ہم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں کہ ہم قاری صاحب کے لیے بچے کو پیسے دیں کسی لفافے میں رکھ کر کہ بیٹا یہ ذرا قاری صاحب کو دے دیں، اور بچہ پوچھے کہ والد صاحب کس لیے دے رہے ہیں، تو والد صاحب بتائیں کہ بیٹا وہ آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اللہ کی سب سے قیمتی کتاب یاد کروا رہے ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا سا ہدیہ نذرانہ ہے، احسان کر کے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ کاش وہ قبول کر لیں تو ان کا ہم پر احسان ہوگا۔ قاری صاحب یا ادارے والے یہ ہدیہ نذرانہ قبول کر لیں تو ان کا ہم پر احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوگا کہ اللہ کی کتاب کے لیے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے، حتیٰ کہ بچوں نے 2 سال 3 سال قرآن مجید مکمل کیا اور پھر اس کے بعد بچوں کے والدین کو کہا گیا کہ ان کو سند دی جائے گی، جلسے کے اخراجات ہوں گے، کھانے پینے کے اخراجات ہوں گے، اس میں 2-3 سال آپ کے بچے نے پڑھا ہے، آپ اپنا حصہ شامل کیجئے۔ تو بہت سے والدین نے خوشی خوشی شامل کیا، بعض لوگوں نے نہیں کیا۔ تو اگر ہم قدر نہیں کریں گے اللہ کی کتاب کی
تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی فکر نہیں ہے اور بچے پھر وہ کتاب بھلا دیں گے۔ ہاں اسکول کی کالج کی تعلیم میں بچہ ہر مہینے فیس لے کے جاتا ہے، وین والے کی فیس ہوتی ہے، ٹیوشن فیس ہوتی ہے اور جناب دیگر اخراجات ہوتے ہیں، تو بچے کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے والد نے اس کام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، تو بچہ خود بخود اس تعلیم کا پھر دھیان رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے، اول آنے کی کوشش کرتا ہے، تمام درجات میں تمام کلاسوں میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے والد نے اس پر اتنا خرچہ کیا ہے تو میں اس تعلیم کو یاد رکھوں گا، اس تعلیم کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ لیکن بچے کے لاشعور میں یہ بات بس چکی ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس پہ کوئی خرچہ تو ہوا نہیں، حفظ کی تعلیم پر، حفظ کی تعلیم پہ کوئی خرچہ تو ہوا نہیں، نہ مہینے پہ کچھ دیا ہمارے بڑوں نے، نہ سالانہ کچھ دیا، نہ جلسے میں اختتامی جو تقریب ہوئی اس میں کچھ خرچ کیا، تو زبان سے تو نہیں لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی یہ کوئی قابل ویلیو، کوئی قابل قدر چیز نہیں ہوگی، ورنہ والد صاحب تو اس کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتے۔ تو بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑے ہو کر بھی قرآن کی حافظ رہے، قرآن ان کو یاد رہے، وہ بھلائیں نہیں، تو بچپن سے ہی اس بچے کو بتانا پڑے گا کہ بیٹا یہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے، یہ جو جائیداد ہے، یہ قرآن کے لیے جتنی خرچ کر سکتے ہیں ہم کریں، ماہانہ، سالانہ، موقع بموقع، اللہ کی کتاب کے لیے۔ لوگ تو اپنے پیسوں سے قرآن خریدتے بھی نہیں ہیں۔ بچے کو داخل کرایا اور کہا قاری صاحب سے کہنا وہی مسجد میں کوئی قرآن مجید رکھا ہوگا بیٹا اسی میں پڑھ لینا۔ پرانے ہو جاتے ہیں قرآن مجید، جلد خراب ہو جاتی ہے، کاغذ میلا ہو جاتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ قرآن گم ہو گیا، کہیں چلے گیا، بیٹا دیکھنا کوئی اور قرآن مجید رکھا ہوگا وہیں مسجد میں سے لے کے پڑھ لینا۔ یہ بچے کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھ رہا ہے کہ میرا جو دوسرا بھائی ہے، دوسری بہن ہے، اس کے لیے تو بڑا اچھا اسکول کا کورس خریدا جاتا ہے، پھر اس کی جلد کروائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے خوبصورت مہنگا بیگ دلوایا جاتا ہے، پھر بچہ وہ بیگ لے کے جاتا ہے خوشی خوشی، بہترین صاف ستھرا یونیفارم پہن کے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اصل تعلیم تو وہی ہے، یہ قرآن کی تعلیم کوئی تعلیم تھوڑی ہے، نہ اس کے لیے کوئی پیسوں کا خرچہ، نہ اس کے لیے ہم کوئی اپنا ذاتی قرآن مجید خرید رہے ہیں، نہ قرآن پر کور چڑھا رہے ہیں، نہ کوئی اس کا جزدان ہے، نہ کوئی صاف ستھرا یونیفارم پہن کر بھیج رہے ہیں۔ تو جب تک ہم قرآن کی قدر نہیں کریں گے اور اپنے بچوں سے قدر نہیں کروائیں گے تو یہی حال ہوگا کہ کسی خاندان میں 50 حافظ ہیں لیکن ان میں سے 1-2 تراویح پڑھا رہے ہیں، باقی سب کو قرآن بھول چکا ہے۔ کسی خاندان میں اگر 8-10 حافظ ہوں، 2-4 حافظ ہوں، لیکن ان کو بہترین قرآن مجید یاد ہو، وہ بہتر ہے بنسبت ان حافظوں سے کہ حافظوں کی ایک فوج تیار ہوئی ہوئی ہے لیکن سب اپنے کاروبار میں لگ کے قرآن مجید بھلا چکے ہیں اور ان کو یاد نہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ویلیو سمجھیں، قرآن مجید کی قدر و قیمت کریں اور بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ نہیں بیٹا یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے اپنا پرائم ٹائم خرچ کرنا ہے، جو بہترین ٹائم ہے وہ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب ہم قرآن کی قدر و قیمت سمجھیں گے، بچوں کا ذہن راسخ کریں گے اس موضوع پر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ بوڑھا بھی ہو جائے گا قرآن مجید بھلائے گا نہیں، وہ قرآن مجید اس کے دل سے نکل جائے گا۔ کب؟ کہ جب بچپن سے ہی اس کے ذہن میں قرآن مجید کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور وہ ویلیو ہوتی ہے ہمارے اپنے اعمال سے۔ بچہ میں دیکھتا ہے، کاپی کرتا ہے کہ قرآن مجید کے لیے میری والدہ صبح اٹھ رہی ہیں، جو بچہ اسکول جا رہا ہے اس کے لیے تو والدہ محترمہ اٹھ رہی ہیں، بڑا اچھا ناشتہ بنا کر دے رہی ہیں۔ اب اگر اسکول کی چھٹی ہے، مدرسے کی نہیں ہے، تو والدہ کی آنکھ ہی نہیں کھلی کہ بھائی اسکول والوں نے تو جانا نہیں تھا، چلو تم بھی سوتے رہو، بھائی تم بھی کوئی بات نہیں آج چھٹی کر لو۔ تو بچے کے ذہن میں آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتا ہے، یہ بات راسخ ہو جاتا ہے کہ قرآن کی ویلیو کم ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کی ویلیو زیادہ ہے۔ تو یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔